بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ہدایت میڈیا پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام کام بخوبی بخیریت سر انجام دے رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ اب جریج کا قصہ کیا ہے؟ اس قصے پہ آنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اب آتے ہیں اس قصے کی طرف۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور شب و زندہ دار عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے وادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ان سے ملنے آئیں۔ آواز دی، اے جریج۔ جریج نے کہا، اپنے دل میں کہا، یا الہی میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال وہ اپنی ثواب دید کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کو پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی۔ اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، یا الہی میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی۔ اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جریج۔ جریج پھر دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز۔ وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کی بددعا منہ سے نکل گئی، خدایا اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جریج کی ماں بدعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پشتی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحش و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنو اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے شریک ہونے لگیں، مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرگوشی و طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ جریج کی ماں کی بدعا کے بعد بنو اسرائیل کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ بندی ہونے لگی۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پھانس لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فحاشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی، ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب فحاشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فحاشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو ڈھا دیا، انہیں بری طرح زد و کوب کیا۔ جریج نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ یہودی نے کہا، تم نے اس بدکاری عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئی، اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم و پریشان ہوئے اور جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی سے ویسی ہی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے کی طرح بنا دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خدائے بزرگ و برتر قبول فرماتے ہیں۔
یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کی ماں کی بددعا اپنا ضرور اثر دکھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیاری ویڈیو پہنچ سکے۔ اچھی بات کرنا، سننا، دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔